وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 170 آیت نمبر 213 حصہ اول. آج کا موضوع کن حالات و واقعات سے گزر کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 213. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو. مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے. وانزل معهم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب. بالحق، حق کے ساتھ. لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کریں. بین الناس، لوگوں کے درمیان. فیما اختلفوا فیہ، جس میں یہ اختلاف کیا انہوں نے. وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں لیکن. الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو یہ کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئیں واضح احکامات. بغیم بینہم، وجہ ضد تھی ان کے درمیان آپس میں. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے. لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. من الحق، اپنے اذن سے. باذن، یعنی من الحق باذن، اپنے جو اس میں سچ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سچ کی ہدایت دے دی اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے اور مضمون وہی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کا چلا آ رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انسان کی کامیابی کلمہ توحید میں ہے اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے.
کتاب کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ شروع سے آخر تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے حضور کی بات ہے، نہیں، تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے لیے ایک واضح نمونہ تھے، شہید تھے، گواہ تھے۔ بہرحال یہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہوا کیا، یہ اختلاف کیوں آیا، امت میں اختلاف، انسانیت میں اختلاف کیوں پیدا کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں، پھر ہدایت کنہیں مل گئی اور کن لوگوں کو دی گئی، اصل ہدایت کے مستحق کون سے لوگ ٹھہرے۔ یہ اس آیت کے مباحث ہیں سامعین اکرام، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اختلاف کیوں آ جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ اس آیت کے مباحث ہیں، آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیے۔ تو جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا، کان الناس امتم واحدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امت میں اختلاف نہیں تھا، انسانیت میں اختلاف نہیں تھا، یہ ایک ہی امت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور پیغمبر تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بات اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ دیکھیں اگر ان کے پاس مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ ہدایت نہیں تھی، تو یہ تو یعنی بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تو پھر علمی بحث ہے، لیکن بہرحال وہ ہدایت یافتہ انسان تھے، اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، اور نبی بھی تھے۔ انا ارسلنا آدم و نوحم و آل عمران، یہ ایک آیت ہے نا، اس میں آدم علیہ السلام کے بھی نام ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی ہدایت یافتہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت یافتہ بھی تھے اور پیغامبر بھی تھے، پیغام پہنچانے والے بھی تھے، تو لہٰذا وہ تھے، ان کے یعنی اولاد تھی، ان کی اولاد تھی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اولاد بڑھ کے جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ، جب نوح علیہ السلام آئے تو وہ تقریباً 1 لاکھ اولاد آدم موجود تھی، اور ان میں اختلاف تھا۔ اور اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بغیم بینہم، آپس میں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ دیکھیں اختلاف، باپ مر جاتا ہے تو بیٹوں میں اس کی وراثت کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ پگڑی جو ہے ایک بیٹے کے، یعنی اگر کوئی بااثر ہستی ہے یا وہ ہے تو ایک بیٹے کو چن لیا جاتا ہے باپ کی پگڑی پہنانے پہ، اور خیر میں اس بات میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اختلاف کی وجہ حق پرستی نہیں ہے بلکہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک، آپ دیکھ لیں آج امت اختلاف کا شکار ہے، اور ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہوئی، ہر مسجد پہ بھی اس گروپ کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ ضرورت تو نہیں تھی کہ آپ مسجد پر حنفی یا شافعی یا بریلوی یا اہل حدیث نام لکھیں، مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو تمام مسلمانوں کو اس میں حق ہے عبادت کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ یعنی اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے ایک گروپ پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اپنی مسجد میں، بلکہ ان کو اپنے کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یعنی دیکھیں اسلام جو ہے یہ ایک وسیع وہ ہے، یعنی وسیع نظر رکھتا ہے، اور اس میں مذہب میں اگر آپ اپنا اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حق دیتا ہے۔ یعنی دین جو ہے بنیادی طور پہ اسلام ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ابتدا سے آخر تک ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ کتاب ایک ہے قرآن، یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کی کتاب ہے، یہ باقی کتاب جو ہے اس کے ایڈیشن ہے، وہاں سے آئے ہیں۔
خواہ وہ کوئی بھی کتاب ہو، لیکن اس کا ماخذ جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ سے یہ کتاب کلام اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے. تو بہرحال اختلاف پیدا ہو جاتا ہے امت میں، اور یہ مطلب یہ تو ایک وسیع آپ کی تمام اسلامی تاریخ پہ یہ ایک وہ ہے. یعنی جھگڑے آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ میں شروع ہو گئے، تلواریں اٹھ گئیں، حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی نے جنگیں لڑیں. یہ کیا؟ یہ مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا. میں کسی کو حق یا باطل کہنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا، لیکن اختلاف تو بہرحال تھا، اور یہ اختلاف ہی تھے تو جو جاری ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ اب اگر تمہارے اندر تلوار اٹھی تو یہ پھر جاری رہے گی، اور وہی بات ہوئی کہ آج تک وہ اختلاف جو ہے جاری و ساری ہے. آج یہاں کے جو فرقے ہیں ملت اسلامیہ میں، وہ ایک دوسرے کو قابل گردن زنی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تعصب ہے اور تنگ نظری ہے. بھئی اللہ کی بندگی ہے، اپنے اپنے طریقے سے کرو بندگی، لیکن اپنے نظریے کو دوسرے پر مسلط کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بات دیکھیں اللہ کی بندگی کی ہے. بہرحال یہ بڑا یعنی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تاریخ اس آیت میں جو امت میں اختلاف آیا ہے اس کی تاریخ بتا رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک امت تھی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے اور ان کے ساتھ کتاب بھی آئی، تو اس کتاب کے درمیان جو ہے وہ تاکہ وہ فیصلہ کر لیں. لیکن جو لوگ ضد پہ تھے انہوں نے اختلاف کیا آپس میں ضد کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، سچائی کی طرف میں نے ہدایت دی اپنے حکم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، اور امت کو یکجا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امت میں اختلاف اور تفریقے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، اور حق کی پیروی کی جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، بس اصل جو ہے اللہ کی بندگی ہے اور پیغمبر کا طریقہ ہے. اب اس میں کسی ضد اور ہٹ درمی کی تو ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے لے لیں، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کے اعمال کا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط، اور کس کو چاہتا ہے جو مخلص ہیں ان کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت ملتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوسری آیت، ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور نہیں آئے گا تمہارے پاس، یعنی تمہیں ان لوگوں کے سے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو تم سے پہلے گزر چکے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستہم البأساء، ان پہ سختیاں پہنچیں اور تکلیفیں پہنچیں اور ان کو ہلایا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو اللہ کی مدد جو ہے قریب ہی ہے. تو یہ اچھا، الا ان نصر اللہ قریب. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یعنی اس آیت کے مباحث کیا ہیں، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں. اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم پر تکلیفیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، تم سختیاں جھیلو گے اور خوب تمہیں ہلایا جائے گا. یعنی جو اے ایمان والو، یا تو وہ نہیں ہے نا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان والوں پہ ہی اللہ کی راہ میں سے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور خوب جو ہے جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن مدد اللہ تعالیٰ کی ضرور آتی ہے ان کے پاس. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں
کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، اور دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یا اس قبیل کی اور آیاتیں بھی ہیں کہ یعنی وہ بظاہر اس کے خلاف لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس طرح، ان کے صرف دعوے ایمان پہ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ضرور کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ میرا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آزمائش کرتا ہوں اور آزماتا ہوں، اور پھر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جو دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بظاہر جو ہے اختلاف نظر آتا ہے یہ دو باتوں میں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں سختی ہے۔ ایسی یہ دونوں باتیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں لیکن ہے نہیں۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ آیت یا اس قبیل کی اور آیت جو ہے، یا تیسری وہ آیت میں آپ کو اکثر سنا دیتا ہوں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، تو بس یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد لگتا ہے لیکن تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ میڈیکل ایک ڈگری ہے MBBS کی، بچہ جو ہے 12ویں پاس کر کے 4 سالہ کورس یا 5 سالہ جو بھی ہے وہ داخلہ لے لیتا ہے۔ کورس آسان ہے لیکن اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، یعنی میں میڈیکل کی طالب علم کی بات کرتا ہوں، اس کو اپنی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز رکھنی پڑتی ہے، غیر نصابی سرگرمیوں سے اسے دور رہنا پڑتا ہے، اور خوب اس کو محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ موسم کی سختیاں جھیلے، یا اس کا جو ہے جو کمرہ ہے اس میں جو ہے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، یا AC کام کرنا بند کر دے، یا کسی وقت خوراک کے کوئی مسائل آ جائیں میس کی طرف سے، تو وہ خوب سختیاں وغیرہ جھیل کے آخر کار وہ امتحان پاس کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ آزمائش اور سختی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا وہ مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اس کا قرب، اس کا دیدار۔ اب یہ ایک بہت ہی عظیم الشان رتبہ ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس رتبے کی اور اس کی شان، اس کا ہم تصور اس وقت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جو کہ اس کی بڑائی ہمارے تصور سے بالا ہے، اسی طرح اس کا ملاقات کا حال بھی بیان سے باہر ہے۔ سامنے کرو، یعنی دیکھیں جنت کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی نا کوئی، لیکن وہ بھی مثال ہے کہ وہاں یہ ہوگا اور تختے آراستہ ہوں گے، اس پہ بیٹھے ہوں گے، مختلف قسم کے فواکہات ہوں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، شراب طہور پلائی جائے گی وغیرہ وغیرہ، یا حور عین لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، مثال کے طور پہ۔ تو یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لیکن یہ بھی مثال ہے۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی صرف مثال بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ تو
اب یہ جنت کی جو یہ تو نعمتیں ہیں، لیکن جو اصل نعمت ہے اس کا بیان تھوڑا ہے اور اس کا بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ اصل نعمت کیا ہے؟ وہ رب کی ملاقات اور اس کے دیدار اور اس کے قرب کا حال ہے، اور اس کے بارے میں بس اشارات ہی دیے گئے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، لیکن میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ اوہ سبحان اللہ، ولدینا مزید، اب مزید کی تفصیل نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیارے پیارے بھائی بہنوں کہ وہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس نعمتوں کا، اور یہ دنیا جو ہے ان نعمتوں کے حصول کی محنت کا نام ہے۔ ان نتائج کے لیے تھوڑا سا میں نے الفاظ میں ادھر ادھر کر لیا ہے، لیکن میں آپ سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے اخروی نعمتوں کی لیے محنت کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ یہاں پہ آپ نے محنت کرنی ہے اور خوب محنت کرنی ہے بس۔ اچھا اب یہ ہے نا کہ چلیں، میں نہیں کہتا وہ بات، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ محنت کی جگہ ہے، اور محنت، خوب محنت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو محنت میں پوشیدہ رکھ دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنت محنت سے ملے گی، دوزخ جو ہے اس کے لیے محنت درکار نہیں ہے۔ یہاں دوزخ جو ہے وہ اس کے لیے محنت درکار نہیں ہے، بس آرام، آسائش، نفسانی خواہشات کے مطابق آپ زندگی گزار دیں، دوزخ میں آپ کا ٹھکانہ پکا ہے۔ دین کو معمولی طور پر سمجھ کر نظر انداز کر دیں، جیسے کہ آج ہم نے مسلمانوں نے کیا ہوا ہے۔ دوزخ میں جانے کا آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں، اختلافات میں پڑ جائیں، تفرقہ، کسی ایک تفرقے میں شامل ہو جائیں اور دوسرے کو مشرک سمجھیں، کافر سمجھیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھیں، تو تفرقہ بازی میں پڑ جائیں۔ ایک یعنی جہنم میں جانے کی ایک یہ بھی ہے وجہ کہ آپ تفرقہ بازی، بس ایک فرقے میں شامل ہو جائیں اور دوسرے فرقے پہ کفر کے فتوے لگاتے رہیں، شرک کے فتوے، کفر کے فتوے، فرقہ پرستی، یہ جسے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ وہ عادت اپنا لیں یا من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اور یہ تو تمام لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، جو فرقے والے ہیں بھی اور جو بھی ہیں، لیکن سب لوگ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا حکم جو کہ قرآن ہے اور رسول کا طریقہ جو کہ اسوہ حسنہ ہے، اس سے تو ہم سب نے مل حیث الامت جو ہے منہ موڑ لیا ہے، اور اللہ کے سامنے سچے دل سے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو جہنم جانا بہت آسان ہے، بس اللہ کو منزل نہ بنائے، دنیا کو مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیں، دنیا ہی کے لیے محنت کریں ساری، آخرت کی محنت کا خیال چھوڑ دیں۔ یہ جن لوگوں کا کام ہے آپ یہ کہیں کہ یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو دنیا کمانا ہے، جہنم آپ کی ہے۔ اور خاتون خانہ ہے، بس اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں، شوہر کو جوتی کی نوک پہ رکھیں اور اس کا کچھ خیال نہ کریں، اس کی نہ اطاعت کریں، نہ اس کی رضا کا خیال کریں، پارٹیوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو بنائیں اور گھر میں جو ہے مطلب آپ اسی طرح رہیں، اپنے آپ کو یعنی پھٹے پرانے کپڑے جو بھی ہیں پہن کے گھر میں اسی طرح آپ رہیں، یا شوہر جو ہے بیوی کو ہلکا سمجھے، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سلوک نہ کرے، برا سلوک کرے گھر والوں کے ساتھ، کاروبار اپنی مرضی سے کریں، حلال حرام کا خیال نہ رکھیں، دفتر میں جائیں، وہ جو کارکنان ہیں دفتر، ان سے کہہ رہا ہوں رشوت کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں، آپ جہنمی ہیں۔ رشوت لینا بھی جائز سمجھے، رشوت لیں بھی اور دیں بھی، یہ تو نہیں کہ وہ جو راشی افسر ہے وہ آگے کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے، اس کو تو آگے بھی دینا ہوتا ہے، تبھی وہ یہاں اپنے گل کھلاتا ہے۔ تو رشوت دیں بھی اور لیں بھی، بس جہنم آپ کی ہے، کھلا مضمون ہے، الراشی والمرتشی فی النار، سارا جو ہے بس۔
تو یہ بہت آسان ہے جہنم میں جانا، اور ہم تیاری اگر مجھ سے آپ کھلے طور پہ مضمون سننا چاہیں تو یہ ہے کہ آج من حیث الامت اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، رسول کے قرآن اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچ ہے نا سامنے کرام، کہ اس وقت اللہ کی بندگی ہو نہیں سکتی جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے دماغ میں پڑی ہوئی، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کامل مسلمان بن جائے، ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ ہیں تکالیف یہ کیوں آتی ہیں اور اس کا کیا مطلب حیثیت ہے اسلام میں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب اور دیدار ملاقات یہ چھپا دیا ہے کوشش میں، بس میں کوشش کا نام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف رنگ مختلف انداز سے بیان کیا ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو کوشش، سخت کوشش، سخت محنت اور کوشش، اب ظاہر ہے کہ سخت محنت اور کوشش جو ہے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ کبھی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کی کمی ہوگی، جان کی کمی ہوگی، بیوی مر گئی، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، میں خود جوانی میں چلا گیا مثال کے طور پہ، اور کاروبار فیل ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، اس میں میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ تو یہ جب آزمائش آتی ہیں، اس پر ان آزمائشوں میں آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنے والا، حق پر جمے رہنا ہے، اپنے منزل سے نظریں نہیں ہٹانی، اللہ ہی کو منزل مقصود سمجھ کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو یقیناً آپ کے یعنی مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ یہاں ہے نا کہ متى نصر اللہ کی مدد سخت ترین حالات میں بھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ کی مدد اکثر سخت حالات میں آتی ہے، جب کوئی چارہ گر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں اپنی مدد کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے نظریں نہیں ہٹانی، اللہ کے جو آپ نے نظریہ قائم کیا ہے زندگی کا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اس پہ آپ نے جمے رہنا ہے، اور جو حالات بھی آئیں ان کا آپ نے خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر یہ حالات ہوں گے، بہرحال اب یہ ہے نا کہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، تو میں اس وقت یہ مضمون یہیں پہ چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ جی اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو تم سے پہلے قوموں پر گزرا ہے۔ مستہم البأساء،
ان کو سختیاں پہنچیں اور بدراؤ تکلیف پہنچی، بزلزلو اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل